الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 محرم الحرام 1443 ہجری 12 اگست 2021 یوم الخمیس جمعرات تھرسڈے. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 34. سجدے کے تعلق سے اس کی تعریف سجدہ کسے کہتے ہیں وہ میں نے پیچھے عرض کیا. بہت سے اعتراضات انشاءاللہ اس پر ان بیانات میں دور ہوں گے انشاءاللہ، اگر آپ نے تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ سن لیا تو انشاءاللہ عز و جل. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی کچھ سیکھنے سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پہلی بات تو یہ دیکھنا ہے ہم کو کہ اگر کوئی کسی کے سامنے جھک رہا ہے تو وہ ہر جھکنے کو آپ سجدہ نہیں کہہ سکتے. سجدے کی شرطیں میں نے بتا دی کہ سب سے بڑی بات عبادت کی نیت ہونا. اب نماز میں ہم جب سجدہ کرتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ عز و جل نے جو طریقہ بتایا ہمیں، یہ طریقہ ایسا ہے کہ اس پر اب جب غور کریں تو انسان جو ہے اس کا سب سے اعلیٰ ترین مقام وہ ہے اس کا سر، اس کی پیشانی. انسان جب سر اٹھاتا ہے تو مطلب یہی کہ وہ اپنے آپ کو، اب دیکھیں دعا کہ یا اللہ سر بلندی عطا فرما. ہر چیز میں اگر عزت مانی جاتی تو میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا، میرے بچے نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا. تو سر جو ہے یہ انسان کے فخر کی علامت ہے، انسان کی تعظیم کی علامت ہے، انسان کی بڑائی کی علامت جو ہے وہ سر پر ہے، پیشانی پر ہے. اور اسی پیشانی کو، اسی سب سے افضل مقام کو، اسی سب سے افضل اعلیٰ مقام کو انسان زمین پر رکھ کر، اپنی پیشانی زمین پر ٹکا کر، پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہوئے پیشانی زمین پر ذلت اختیار کرتا ہے کہ میں اس سے بڑی ذلت اور انسان اختیار ہی نہیں کر سکتا، اس سے بڑی ذلت کوئی ہے ہی نہیں کہ پیشانی جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ زمین پر رکھ کر اب بندہ کہتا ہے یا اللہ میں کچھ نہیں، سبحان ربی الاعلی، میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے. اعلیٰ ترین اس کی پیشانی جو ہے، اس کا عضو جو ہے وہ زمین پر رکھ رہا ہے، ذلت اختیار کر رہا ہے، یا اللہ تو، میں کچھ نہیں، تو سب سے اعلیٰ، سبحان ربی الاعلی. کتنا پیارا طریقہ ہے، کتنا پیارا انداز ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا، اپنی ذلت ثابت کرنے کا کہ میں ذلیل ہوں، میرے اندر کوئی فخر نہیں، تو یا اللہ تو سب سے اعلیٰ، تو سب سے بڑا. یہ ہے سجدے کی حکمت. اب سجدہ جو ہے یہ عبادت والا سجدہ ہے، 7 ہڈیاں لگنے کے ساتھ. اب کوئی کسی کے سامنے صرف جھک رہا ہے، پیروں کو چوم رہا ہے، درگاہوں کے بارے میں بعد میں آؤں گا انشاءاللہ، اس پر انشاءاللہ الگ سے گفتگو کریں گے. پیروں کی چومنے کی جو بات ہے اس پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے. یہ کوئی حرام نہیں ہے. پیر چومنے کو آپ سجدہ نہیں کہہ سکتے. پیروں کا چومنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چوما ہے. صرف پیروں کے چومنے کی وجہ سے آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں، نہیں، یہ غلط بات ہے. اٹارسی کے دورے کے قیام کے دوران مجھے ہمارے جن کے میں رکا تھا وہ بھائی مجھے بھوپال لے گئے تھے کسی کام سے. وہاں ان کے کسی رشتہ دار کے یہاں گئے ہم لوگ، ان کے ساتھ بے تکلفی تھی، ان کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے شروع کر دیا یار تم لوگ شرک کرتے ہو، چومتے ہو درگاہوں کو، یہ کرتے ہو، پیروں کو چومتے ہو. اب ان کے گھر میں ان کی ماں وغیرہ، ماں بھی موجود تھی،
وہ اپنی طرف سے باتیں کر رہے تھے میرے ساتھ جو تھے. پھر میں نے کل اتنا پوچھا کہ بھائی حدیث پاک میں آیا ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے, ماں کے پیروں کو چومنا چاہیے, یہ سب موجود ہے روایت میں. آپ چومتے ہیں کہ نہیں چومتے ماں کے پیر؟ میں نہیں چومتا. اللہ, اس سے بڑھ کر آپ کتنے بے ادب اولاد ہیں کہ اپنی ماں کے پیر بھی آپ نہیں چومتے. ان کی ماں بھی کھڑے ہو کر ہنسنے لگی. میں نے صرف یہی کہا کہ اگر جب پیروں کو چومنا ہے ماں کے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ امی جان ٹیبل پہ کھڑے ہو جاؤ, میں آپ کے پیر چومنا چاہتا ہوں. ٹیبل پر اونچائی پر کھڑا کر کے کھڑے کھڑے پیر چومتے ہیں کہ جھک کر؟ تو پتہ یہی چلے گا کہ ماں کی عظمت جو ہے ظاہر ہوگی تو اسی طریقے سے ظاہر ہوگی کہ ماں کے پیروں کو جھک کر چوما جائے, دعائیں لی جائیں. اب ایسے تو آج کل تو بہت مشکل ہے, کوئی نہیں چومتا. چوم کر دیکھیے, دعائیں ایسی ملیں گی نا. محبت سے جب سر پر ماں ہاتھ پھیرے گی, خوشی سے دعائیں دے گی, تو انشاءاللہ دونوں دنیا جہان کی بڑائیاں نصیب ہوں گی. ہم نے یہ گزرا ہے کہ جو ہمارے خاندان میں ہی پچھلے بزرگ رہے, پچھلے لوگ رہے ہمارے بڑے, کہ وہ روزانہ ان کا معمول تھا کہ جانے سے پہلے ماں کے پیروں کو چوم کر جاتے تھے, اور ان کو ہم نے ترقی کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج یہ سب ختم ہو چکا ہے نا, آج کل تو الگ ہی دور چل رہا ہے. اللہ ہمیں ماں باپ کی تعظیم کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک بات یہاں پر یہ عرض کرنی تھی کہ اگر ماں کے پیروں کو بھی چومنا ہے تو انسان کو جھکنا ہی ہے, جھک کر ہی پیر چومے جائیں گے. تو صرف چومنے کی بنا پر اگر آپ شرک کے فتوے لگا دیں گے تو پھر یہ بات کہاں تک جائے گی؟ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک جائے گی کہ صحابہ نے بھی آپ کے پیروں کو چوما, حضور نے بھی ماں کے پیروں کو چومنے کی تعلیم دی. تو کیا یہ شرک تھا؟ یہ شرک کی تعلیم تھی معاذ اللہ رب العالمین. اگر محبت والے ہیں, اگر دل میں محبت ہے تو یقیناً دل آواز دے گا, ضمیر پکارے گا کہ نہیں بھائی یہ غلط ہے. ہم جو فتوے لگا رہے ہیں کہ صرف چومنے پر بھی ہم اگر شرک کے فتوے لگا دے رہے ہیں تو یہ غلط کر رہے ہیں. کسی کے قدموں کو چومنے کے لیے جھکنا, بزرگوں کے قدموں کو چومنے کے لیے جھکنا, یہ شرک نہیں, بالکل جائز ہے. اب احتیاط ہمیں یہ کرنی ہے کہ چومنے میں, اچھا جب کوئی چوم رہا تھا وہ بھی تو دیکھو کہ کیا وہ اس طریقے سے جیسے ہڈیاں میں نے بتایا, دونوں ہتھیلیاں, گھٹنے, پیروں کے انگوٹھے, یہ سب اس طریقے سے لگا رہے کیا؟ کوئی یہ سب نہیں کرتا بھائی. سجدہ عبادت جو ہے, اب وہی پھر بات آتی ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. آپ نے اس کی نیت جان لی کہ کیا وہ سجدے کی نیت کر رہا ہے, عبادت کی نیت کر کے جھکا ہوا ہے. آپ نے شرک کا فتویٰ لگا دیا تو کیا وہ عبادت کی نیت کر رہا ہے؟ اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے بزرگ کی عبادت کر رہا ہوں, سجدہ عبادت کر رہا ہوں. آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں, ان کو کسی کے دل کا حال معلوم نہیں, ان کو علم غیب نہیں معاذ اللہ رب العالمین. تو آپ کو علم غیب آ گیا کیا کہ آپ نے اس کے دل کا حال جان لیا؟ آپ نے اس کی نیت جان لی کہ اس نے سجدے کی نیت کر کے چوما ہے, پیروں کو سجدہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا. ابھی صاف صاف گزرا کہ عبادت کی نیت ہو, عبادت کی نیت کسی کے سامنے تذلیل اختیار کر رہا ہوں کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں, اگر یہ نیت کر رہا تو وہ تو گیا, وہ تو ہم خود بول رہے ہیں کہ شرک ہے. وہ سجدے کے بارے میں, یہاں تو صرف پیر چوما جا رہا ہے. کسی کا پیر چوم لینا اس کو آپ سجدہ بنا دے رہے ہو اور اس کو پھر لگا دے رہے ہو شرک کا حکم, مشرک بنا دے رہے ہو, اسلام سے خارج کر دے رہے ہو. اتنا بڑا حکم لگانے سے پہلے آپ نے اس کی تحقیق کی ہوئی ہے کہ نہیں؟ پیر چومنا پہلی بات تو بالکل جائز ہے. اگر کسی نے جہالت کی بنا پر سجدہ کر بھی دیا, سجدہ تعظیمی ہے, سجدہ عبادت ہے, کیا ہے وہ تو آپ نے پتہ ہی نہیں کیا. سجدہ تعظیمی ہے تو یقیناً حرام, ہم خود حرام بولتے ہیں, کسی کو جائز نہیں. سجدہ کرنا, سجدہ تعظیمی کرنا بھی کسی کو جائز نہیں. بڑے سے بڑا پیر ہو, بڑے سے بڑا کوئی بھی ہو, کسی کو بھی سجدہ تعظیمی بھی جائز. یہ آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا تفصیل سجدے کی کیا ہے.
اور سجدہ عبادت اگر کر لیا تو پھر تو وہ تو کافر ہو جائے گا. حرام سے کیا ہو تو کفر ہے, شرک ہے. ہم خود بولتے ہیں عبادت تو ختم. سجدہ عبادت کسی کے لیے جائز نہیں. جائز کیا سجدہ عبادت کے سجدہ تعظیمی بھی ہم نہیں مانتے. کوئی اگر جہالت کی بنا پر کر بھی لیتا ہے تو آپ اس پر حرام کا حکم لگا سکتے ہو جب تک کہ اس کی نیت آپ کو پتہ نہیں چل جائے کہ وہ عبادت کی نیت سے کر رہا ہے کیا. اگر عبادت کی نیت سے کر رہا ہے تو پھر تو سیدھا کفر ہے, سیدھا اسلام سے خارج ہے. اگر عبادت کی نیت اور ایسے ہی جہالت میں سجدہ کر رہا ہے تو حرام کر رہا ہے. سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے, اسے اسلام سے خارج ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے. اور صحیح رہی بات پیروں کو چومنے کی تو سجدہ بھی نہیں ہے. تو یہ جو آ جائے نا اگر کوئی اس طریقے سے باتیں کرنے کے, یہ پیر چومنا حرام ہے, شرک ہے, یہ سجدہ کرتے ہو سجدہ, تو ان سے بات یہی پوچھیے شرک ہے. پہلے تو شرک کسے کہتے ہیں وہ پوچھیے. میرے اوپر انشاءاللہ گزری, اس میں آپ اگر تلاش کریں گے تو مل جائے گا شرک کی تعریف, شرک کسے کہتے ہیں, سب کچھ انشاءاللہ میں نے اوپر بیان کیا ہوا الحمدللہ. وہ سب کہ شرک کہتے کسے ہیں, ہر چیز کو آپ شرک شرک کر دیتے ہیں. شرک پہلے وہی تو پتا شرک ہے کیا. اور اگر شرک کی تعریف نہیں پتا تو پھر آپ کس بنا پر شرک کا حکم لگا رہے ہو. اور اگر یہ چوم رہا ہے تو یہ شرک سجدہ کر رہا ہے, آپ کو پتا ہے بھی یا نہیں. تو یہ جب ہمیں سب جوابات معلوم ہوں گے نا تو انشاءاللہ یہ آپ کے پاس بہکانے کے لیے آئیں گے بھی نہیں. جن کے پاس جوابات ہوتے ہیں ان کے پاس یہ پھٹکتے بھی نہیں, وہاں سے دور بھاگتے ہیں, دیکھ کے دور بھاگتے ہیں. تو اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے, ایسے بہکانے والوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہاں پر اس آڈیو کو یہاں مختصر کرتا ہوں کہ سجدہ تعظیمی بھی ہم کسی کے لیے بھی نہیں کر سکتے. پیروں کو چومنا جائز ہے, پیر چوم سکتے ہیں, ہاتھ چوم سکتے ہیں. سجدہ اگر کوئی بھی بولتا ہے, پیر ہو کوئی بھی ہو, تو وہ بالکل ہی کسی صورت جائز نہیں ہے. تعظیمی بھی جائز نہیں ہے. ہماری شریعت میں تعظیمی بھی منع ہے. تو انشاءاللہ اس پر اور تفصیلی گفتگو اگلے آڈیو میں ہوگی. اللہ